ایک نہایت ہی سنگین ایشو پچھلے دنوں ریز ہوا، اور وہ یہ کہ جی لاہور کے ایک ایس پی صاحب ہیں، وہ صبح اپنے آفس آ رہے تھے تو چند لیڈیز پولیس کانسٹیبلز اپنے جو چیک پوسٹ ہے جو کہ ان کے آفس کے باہر موجود تھی، وہاں پہ ایک قرآن پاک ہارڈ کاپی میں رکھ کر تو پڑھ رہی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، صبح ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، انہوں نے اس کو شاپر میں ڈال لیا۔ وہاں کچھ میل پولیس والے بھی تھے، تو ایس پی نے جب دیکھا کہ جی تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے یہ اس وقت نہیں بتایا، نہ اس نے غالباً یہ پوچھا ہوگا کہ جی آپ یہ کون سی بک پڑھ رہے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کے اپنی سٹک کے ذریعے قرآن پاک کو نیچے گرا دیا۔ تو ساتھ جب وہ نیچے گر گیا قرآن پاک، تو جو ساتھ موجود تھے، جو میل اہلکار تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، نیچے گرا دیا قرآن پاک، یہ تو قرآن پاک تھا۔ تو یعنی ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب نیچے گر گیا تو ایس پی مزید اشتعال میں آ گیا، اور اس نے کہا جی کہ نیچے گر گیا تو تمہارے کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تم اٹھا نہیں سکتے، اس قسم کی وہاں پہ بات کی گئی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو توہین کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کو توہین کا رنگ نہیں دوں گا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک وہ ڈیوٹی پر لے کر آئی ہیں، یہ ان کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے، اگر وہ اتنے شوقین ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کے، تو وہ اپنے ڈیوٹی ٹائمنگز کے بعد جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کے اندر اینڈرائڈ ایپس قسم کی آ چکی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے بآسانی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ہارڈ کاپی سر پہ لاد کر لے کر آئیں۔ پھر سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ایس پی کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اس کو پرائر ٹو ہز ایکشن وہ یہ بات جانتا ہوتا کہ یہ قرآن پاک ہے، تو وہ کبھی نہ گراتا۔ اور پھر ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے کہ اس کا وذاتی بیان آ چکا ہے کہ وہ وذاتی طور پہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں تو ایک مصیبت پڑ گئی ہے کہ جو بندہ حق بات کرے، جو بندہ حق کے راستے پہ چلے، جو بندہ سیدھی بات کرے، سچی کھری بات کرے، صحیح ایکشن لے، اس کو ہم قادیانی بنا دیتے ہیں چپ کر کے۔ یہ ہمارے ہاں بہت آسان کام ہے۔ تو اس نے خود کہا، اس نے کہا میں قادیانی نہیں ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی اس نے تلاوت کی مکمل، اور اس کے باوجود آج یہ مختلف گروپس کے اوپر مختلف جگہوں پہ یہ بات وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ پاگلوں کی طرح دھڑا دھڑ جناب اس کے اوپر اپنی بکواس مشہور کر رہے ہیں، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ جب وہ شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اور پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کوئی شخص قرآن پاک گرا دے تو توہین قرآن کا مرتکب وہ اس وقت ہوگا کہ جب اس سے بار بار یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ہوش و حواس میں اور جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یا تم سے نادانستہ طور پر ایسا ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں بڑی اہم۔ ایک شخص ہے کہ جو جان بوجھ کر رہا ہے اور اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اس کے لیے تو توہین قرآن کا حکم لازم آئے گا، اور اس پر 295 جو آرٹیکل آئین کا وہ لاگو ہوگا۔ مگر ایک شخص جو کہ خود نہیں کر رہا، بلکہ اس نے نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے اور نادانی کے عالم میں ایک ایسا کام کر دیا، تو اس پر قطعاً اس کا لاگو نہیں ہوگا کہ وہ توہین قرآن کا مرتکب ہوا ہے۔ سو گائز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اور آج کا یہ پیغام جو کہ مبنی بر حق ہے، آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل پردے والی سرکار کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ٹوڈے، گڈ بائی اینڈ بائے بائے۔